حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اس قدر گناہ کرے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ بڑھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ حضرت یزید رقاشی سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بشر میں سب سے زیادہ معزز شخصیت حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن 3 گناہوں کی معافی کے درخواستگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے آدم، اگر میں جھوٹوں پر لعنت نہ کرتا اور جھوٹ کو مقبوض نہ کرتا اور اس پر ڈراتا نہ، وَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو آج آپ کی تمام اولاد پر میں رحم کھاتا۔ اے آدم، میں آپ کی اولاد میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ کرتا اور نہ اسے جہنم میں عذاب دیتا، مگر یہ کہ جس کے بارے میں مجھے علم ہو کہ اگر اسے میں دنیا میں بھیج دوں تو یہ دوبارہ وہی برائی کرے جو پہلے کرتا رہا، پھر توبہ بھی نہ کرے۔ اے آدم، میں نے آپ کو اپنے اور آپ کی اولاد کے درمیان حکم بنایا ہے، لہٰذا ان کے پاس کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے جو آپ کی طرف ان کے اعمال آئے ہیں، جس کے ایک مثقال بھی راجع ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ اس لیے تاکہ آپ جان لیں کہ میں جہنم میں صرف ظالم کو ہی داخل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوایا جائے گا۔ مسلم اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ مقابل کو رضامندی کرنے کی کوشش کرے، اور جب گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہوں تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جب مغفرت طلب کی جائے تو وہ معاف فرماتے ہیں، اور جب گناہ بندے اور دیگر بندوں کے درمیان ہوں تو لا محالہ اس کا مطالبہ ہوگا اور استغفار سود مند نہ ہوگا اور نہ ہی توبہ، جب تک کہ خصم راضی نہ ہو۔ اگر وہ دنیا میں راضی نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار اور نہ کوئی ساز و سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ لائے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اس کا بدلہ اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے ذمہ حقوق ختم نہ ہوں گے تو مظلومین کے گناہ اسے دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ توبہ پر ثابت قدم رہنا توبہ سے زیادہ مشکل ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے بچو کہ کوئی نیکی کا کام کر کے اسے چھوڑ دو، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جو توبہ کر کے پھر گناہ کرے اور کامیاب ہو جائے۔ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی موت اپنے سامنے رکھے تاکہ توبہ پر ثابت قدم رہے اور گزشتہ گناہوں کی فکر کرے اور کثرت سے استغفار کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو توبہ کی توفیق بخشی ہے اس پر بھی اور قیامت کے دن کے ثواب کی فکر کرے، کیونکہ جو آخرت کے ثواب کی فکر کرتا ہے نیکیوں میں رغبت کرتا ہے، اور جو عذاب کی فکر کرتا ہے گناہوں سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ کوفہ کے مضافات میں گزر رہے تھے۔ ایک جگہ فساق لوگ اکٹھا تھے اور شراب نوشی کر رہے تھے۔
ان میں ایک گویا تھا جس کا نام زازان تھا. وہ بانسری بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا. اس کی آواز خوبصورت تھی. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کان میں اس کی آواز پڑی تو فرمایا یہ آواز کتنی خوبصورت ہے, اگر اس سے قرآن کی تلاوت کی جائے, اور سر پر چادر لی اور چل دیے. زازان نے جب سنا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کہنے لگا کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہہ رہے تھے کتنی خوبصورت آواز ہے, اگر قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی. کھڑا ہوا, بانسری زمین پر پٹک کر توڑ ڈالی اور تیزی سے نکلا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جا ملا اور رومال اپنی گردن میں ڈالا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رونے لگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے گلے لگایا اور دونوں رونے لگے. پھر حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے کیوں نہ محبت کروں کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. اس نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگا, حتیٰ کہ اس نے قرآن سیکھا اور قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا اور علم حاصل کیا, حتیٰ کہ علم میں امام بن گئے. بہت سی احادیث انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں. فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جو لوگوں کو اپنے حسن کی وجہ سے اپنے اوپر مفتون کرتی. اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. جو بھی اس کے گھر کے آگے سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے تخت پر بیٹھا دیکھتا. جو بھی اسے دیکھتا عاشق ہو جاتا. جب اندر داخل ہونا چاہتا تو 10 دینار یا زیادہ حاصل کرنا ضروری ہوتا, پھر وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دیتی. ایک دن ایک عابد وہاں سے گزرا تو اس کی نگاہ اس گھر پر پڑی اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ اس پر عاشق ہو گیا. وہ زاہد نفس سے لڑتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ اس کے دل سے اس کی محبت کو زائل کر دے. لگاتار اپنے نفس پر مشقت ڈالتا رہا, حتیٰ کہ اس نے گھر کا سامان بیچا اور جس رقم کی ضرورت تھی انہیں اکٹھا کیا اور اس کے دروازے پر آیا. اس نے ان کو اس کے وکیل کے سپرد کرنے کا حکم دیا اور اپنی آمد کا ایک وقت مقرر کیا. اس وقت میں وہ اس کے پاس آیا کہ وہ بن سنور کر اپنے گھر میں تخت پر بیٹھی تھی. عابد اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا. جب اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھیلایا تو اللہ تعالی نے اس کا تدارک اپنی رحمت اور اس کی سابقہ عبادت سے کیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے اپنی عرش پر دیکھ رہا ہے. میں حرام کام میں مبتلا ہوں جبکہ میرے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رنگ بدل گیا. جب عورت نے اس کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, مجھے جانے کی اجازت دو. کہنے لگی تیرا ناس ہو, بہت سے لوگ تو اس چیز کی تمنا کرتے ہیں جسے تو نے پا رکھا ہے, تو کس چیز کو چاہتا ہے؟ اس نے عورت سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, جو مال میں نے تجھے دیا وہ تیرے لیے حلال ہے, مجھے جانے کی اجازت دو. اس نے اس سے کہا لگتا ہے تو نے کام کبھی کیا نہیں. کہنے لگا نہیں. تو عورت نے کہا تو کہاں سے آیا ہے, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ فلاں قصبے سے ہے اور اس کا نام یہ ہے. تو اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی. وہ واویلا کرتے ہوئے اس کے پاس سے گیا, اپنے آپ پر روتا رہا اور اپنے سر پر خاک ڈالتا رہا. اس عابد کی برکت سے عورت پر ہیبت طاری ہو گئی. اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے یہ گناہ پہلی مرتبہ کیا اور اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی. میں تو یہ گناہ کئی سال سے کر رہی ہوں. جس رب سے یہ ڈرتا ہے وہی میرا رب ہے, مجھے چاہیے کہ میں زیادہ ڈروں. اس نے توبہ کر لی اور لوگوں سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں لگ گئی. جب تک اللہ نے چاہا وہ عبادت کرنے لگی. اپنے دل اس شخص تک پہنچ گئی تو شاید وہ مجھ سے نکاح کرے, میں اس کے پاس رہوں تو میں اسے دین کا علم حاصل کروں اور اللہ کی عبادت میں میرا معاون ہو. چنانچہ اس نے تیاری کی اور اپنے ساتھ مال و اسباب اور خدام لیے اور اس بستی تک جا پہنچے اور اس کے بارے میں دریافت کیا. عابد کو بتایا گیا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ کا پوچھ رہی ہے.
تو عابد اس کی طرف گیا۔ جب عورت نے اسے دیکھا تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تاکہ اسے پہچان لے۔ چنانچہ عابد نے اسے دیکھ کر چہرے سے پہچان لیا اور اسے اس کے اور اپنے درمیان والا معاملہ یاد آ گیا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح نکل گئی، جبکہ عورت غم زدہ تنہا رہ گئی اور کہنے لگی اس کی خاطر میں اس کی خاطر آئی ہوں اور یہ مر گیا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو عورت کا محتاج ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اس کا ایک صالح بھائی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں۔ کہنے لگی کوئی حرج نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے جو اسے بے نیاز کر دے گا۔ اس کا بھائی آیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اس سے 7 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب بنی اسرائیل کے انبیاء بنے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ کسی فاحشہ عورت سے انبیاء اسلام کی ولادت اگرچہ وہ تائب ہو جائے محل نظر ہے اور نصوص صریحہ کے مخالف ہے۔